لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اگر انسان یہ جان لے کہ میں کتنا کمزور ہوں اور اتنا کمزور ہونے کے بعد کتنے قوی اور کتنے طاقتور کی نافرمانی کر رہا ہوں تو شاید انسان اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اندازہ فرمائیں کوئی بھی طاقتور کے خلاف انسان نہیں جاتا۔ اگر محلے کے اندر کوئی کارپوریٹر جو ہے وہ طاقتور ہے تو اس سے ٹکرانے کی کوشش انسان نہیں کرتا۔ اگر محلے کے اندر کوئی دادا گیری بھائی گیری کرتا ہے اور اس کی طاقت کے سکے ہیں تو انسان اس سے ٹکرانے کی کوشش نہیں کرتا، اس سے اختلاف مول نہیں لیتا، اس سے جھگڑا مول نہیں لیتا۔ اللہ اکبر، کتنی نادانی کی بات ہے۔ اگر کوئی کارپوریٹر ہو، کوئی ایم ایل اے ہو، کوئی ایم پی ہو، کوئی بھائی ہو، کوئی مالدار ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی امیر ہو، اگر اس کے پاس طاقت اور قوت ہے تو ہم اس سے ٹکرانے کی کوشش نہیں کرتے۔ لیکن نادانی کی انتہا تو دیکھو، اس رب سے لوگ اللہ اکبر جھگڑا مول لیتے ہیں، جنگ مول لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس کی طاقت کا عالم یہ ہے، جس کی قوت کا عالم یہ ہے، وہ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آپ نے ابھی سنا کہ اللہ سے جنگ مول لیتے ہیں، جھگڑا مول لیتے ہیں۔ لوگوں کو یہ جملے عجیب سے لگتے ہیں۔ یاد رکھنا، جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں، جو گناہ کبیرہ کرتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ایک عام انسان کے پاس اگر طاقت اور قوت ہے تو ہم اس سے اختلاف نہیں کرتے۔ کیا خیال ہے اس اللہ کے بارے میں جس نے کن کہہ کر کائنات کو پیدا کیا ہے؟ اس خدا کی طاقت و قوت کا اندازہ تو لگاؤ جس کے محبوب کے اشارے سے، انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جب اس کے محبوب کی قوت کا یہ عالم ہے تو اس خدا وحدہ لا شریک کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ لوگ بھول چکے جس نے نمرود کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا، جس نے فرعون کو سمندر میں غرق کر کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ لوگ بھول چکے جس نے قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دیا۔ اللہ اکبر، اس رب کی لوگ نافرمانی کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام سیدی سقطی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے خطاب کیا جمعہ کے بیان میں اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں کتنے کمزور ہو کر کتنے طاقتور کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، وہ ایک جملہ کسی کے ولی بنانے کے لیے کافی ہو گیا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنے کمزور ہو، کمزوری کا اندازہ تو کرو۔ مچھر سے مقابلہ کرنے کی اوقات نہیں ہے اور اس قوی و عزیز کے ساتھ لوگ معاذ اللہ جنگ کا چیلنج قبول کر رہے ہیں لاشعوری طور پر، یا اس کو اعلان جنگ کر رہے ہیں لاشعوری طور پر۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے حبیب غیب دا نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مشرق میں اگر جہنم کی آگ کی چنگاری رکھی جائے، تھوڑا غور فرمائیں، اپنے آپ کا بھلا کر لو، اپنے آپ کا سوچ لو۔ ایک طرف اپنی کمزوری کو دیکھو، دوسری طرف اللہ کی قوت کو دیکھو، ایک طرف اپنے اعمال کو دیکھو، دوسری طرف اللہ کے عذاب کو دیکھو، ایک طرف اپنی ناتوانی کو دیکھو، دوسری طرف اللہ اکبر رب تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی شدت کو دیکھو۔ اللہ اکبر، یہ عذاب پہلے ہی کھول کر بیان کر دیا۔ غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر سب کھول کر کے رکھ دیا۔ مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، ہم میں کوئی نہیں ہے جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے، ہم میں کوئی نہیں ہے جو خدا کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھے۔ ذرا غور تو کریں، اللہ اکبر، جو قوم اگر بتی کا چٹکا برداشت نہ کر سکے، جو قوم سگریٹ کا چٹکا برداشت نہ کر سکے، جو قوم مئی کے مہینے کی گرمی کو برداشت نہ کر سکے، اندازہ کریں۔ حدیث پاک ذرا دل کے کانوں سے سنیں، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مشرق میں
جہاں سورج نکلتا ہے اگر جہنم کی چنگاری رکھی جائے اور مغرب میں کوئی انسان کھڑا ہو تو مشرق میں رکھی ہوئی جہنم کی چنگاری، مشرق میں رکھی ہوئی جہنم کی چنگاری مغرب میں کھڑے ہوئے انسان کو جلا کر کے راکھ کر دے گی۔ اندازہ فرمائیں اتنا فاصلہ ہو مشرق و مغرب کا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، علم والے لوگ ہیں، شعور والے لوگ ہیں، دانشور لوگ ہیں، ذرا غور تو فرماؤ کہ مشرق میں صرف چنگاری رکھی ہوئی ہو، تھوڑا سا غور کرنا، ذرا غور کرنا۔ اللہ کے بندو بہت غور کر چکے، دولت کا تو بڑا شعور ہے، دنیا میں جینے کو تو بڑا شعور ہے، کھانے پینے کا تو بڑا شعور ہے، لیکن اللہ اکبر آخرت کے بارے میں کیوں نادان ہے؟ اے اللہ کے بندو عقل سے کام لو، شعور سے کام لو، ذرا غور تو کرو۔ اللہ اکبر، مشرق میں جہنم کی چنگاری رکھی جائے تو مغرب میں کھڑا ہوا انسان جل کر کے راکھ ہو جائے۔ اندازہ کریں جب ایک چنگاری کا یہ عالم ہے تو جہنم کے دہتے ہوئے شعلوں کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، کیا حال ہوگا جہنم کے دہتے ہوئے شعلوں کا؟ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے او انفسکم و اہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اللہ اکبر، نہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا پا رہے ہیں نہ اپنی اولاد کو جہنم سے بچا پا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہماری کیفیت یہ ہے، ہمارا حال یہ ہے۔ میرے پیارے آقا درود شریف پڑھ لیں، آواز نہیں پہنچ رہی، پیچھے والوں کو پہنچ رہی آواز؟ اگر پہنچی تو ہاتھ اٹھا کے اشارہ کر دیں، پہنچ رہی ہے۔ درود شریف پڑھ لیں آپ بلند آواز سے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ تھوڑا سا غور فرمائیں، مشرق میں چنگاری ہے اور مغرب کا انسان جل کر خاکستر ہوتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک یہ بھی ہے، حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ اگر جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا کھولا جائے، بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا کھولا جائے مشرق کی طرف، تو مغرب میں موجود انسان جل کر کے خاکستر ہو جائے۔ یہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کا حال ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، صرف ہمیں اللہ اکبر جس بندے کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس کو مشرق و مغرب میں کھڑا نہیں کیا جائے گا، بلکہ جہنم کے اندر اس کو داخل کیا جائے گا۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر پہلے آسمان سے زمین پر کوئی پتھر ڈالا جائے تو صبح سے لے کر شام تک وہ پتھر زمین پہ آ سکتا ہے، لیکن جہنم کے اندر اگر کوئی پتھر ڈالا جائے تو 70 سال بھی بیت جائیں تو جہنم کی گہرائی کا عالم یہ ہے کہ 70 سال بیتنے کے بعد بھی جہنم کی تہ تک وہ ڈالا گیا پتھر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ جہنم کی ہولناکیاں ہیں اور انسان بڑے سکون سے بیٹھا ہوا ہے، یہ سوچ رہا ہے ارے مولانا ہم نے کب جہنم میں جانا؟ اللہ رحمان و رحیم ہے، اللہ ستار و غفار ہے، وہ تو ہمیں بخش دے گا۔ یقیناً اللہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، مگر اللہ کے بندو وہ قہار و جبار بھی ہے۔ اسی نے فرمایا اللہ اکبر ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ اور پھر فرمایا غلط فہمی دور کر لو، ما لہو من دافع، جب وہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ مختلف جرائم مختلف گناہوں میں ہم نے اپنے آپ کو گم کر دیا، اور گم کرنے کے بعد ہم جہنم کا ایندھن اپنے آپ کو بنا رہے ہیں۔ یہ دنیا ہے اور دنیا سے زیادہ بے وفا اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں۔ دنیا سے زیادہ بے وفا اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں۔
اور انسان سب سے زیادہ جس سے پیار کرتا ہے وہ اسی دنیا سے پیار کرتا ہے. چوری کیوں کر رہا ہے؟ دنیا سے محبت ہے. زنا کیوں کر رہا ہے؟ دنیا سے محبت ہے. نفسانی خواہشات کے پیچھے کیوں جا رہا ہے؟ دنیا سے محبت ہے. سوچو، خالق وفا کو وفا پیدا کرنے والے سے بغاوت اور بے وفا دنیا سے محبت. سوچے تو صحیح، دنیا کتنی ہم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا میرے بھائی؟ نادان کون ہوگا؟ اس دنیا نے کس کا ساتھ دیا؟ میرے امام فرماتے ہیں شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا؟ دنیا دیکھی بھالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، سونا بن ہے سونا پاس ہے، سونا زیر اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری متھی نرالی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے بندو، موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے. اس دنیا میں ہم بہت دن تک کے لیے نہیں آئے. قرآن تو دنیا کو لہو و لعب کہتا ہے. دنیا کیا ہے؟ کھیل کود ہے. یہ دنیا کھیل کود. اللہ نے قرآن میں فرمایا دنیا لہو و لعب ہے، کھیل کود ہے. اور کھیل کہتے ہی اسے ہیں جو ختم ہونے کے لیے شروع ہوتا ہے. کھیل کہتے ہیں اس کو ہے جو ختم ہونے کے لیے شروع ہوتا ہے. جس طریقے سے کھیل ختم ہونا ہے ایسے ہی دنیا نے بھی ختم ہونا. جو ختم ہو جائے اس سے پیار کر رہے ہیں، اور جو کبھی ختم نہیں ہوگا. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ کی ذات کے سوا سب فنا ہو جانا ہے.